بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب کے حضور مناجات اور توبہ استغفار کی فضیلت اور اہمیت۔ انسان میں شر کی طاقتیں دو ہوتی ہیں، ایک انسان نفس، یہ اندرونی، اور دوسرا شیطانی، یہ بیرونی طاقت ہے۔ یہ دونوں طاقتیں انسان کو گناہوں کی طرف لے جاتی ہے۔ اس لیے دنیا میں رہتے ہوئے ہر انسان سے کچھ نہ کچھ غلطیاں اور کچھ گناہ صادر ہو جاتے ہیں، کیونکہ انسان خطا کا پتلا ہے۔ سوائے انبیاء کرام علیہ السلام، وہ معصوم ہوتے ہیں، ان سے کوئی گناہ صادر نہیں ہوتا، نبوت سے پہلے بھی اور نبوت کے بعد بھی۔ انبیاء کی جماعت معصوم ہوتی ہے، یہ معذور گرانے کے افراد ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کا بطور خاص انتخاب فرماتے ہیں۔ یہ ہمارا متفقہ عقیدہ ہے۔ انبیاء کی تخلیق ہی ایسی ہے کہ وہ ان دونوں شر کی طاقتوں سے محفوظ ہوتے ہیں۔ انہیں جو نفس عطا کیا جاتا ہے وہ نفس مطمئنہ ہوتا ہے، جس میں طبیعی طور پر ہر گناہ اور مصیبت سے نفرت ہوتی ہے، اور خالص عبادت اور رضا اس نفس میں مجتمع ہوتی ہے، اور شیطان کے تسلط اور غلبے سے وہ محفوظ ہوتے ہیں۔ اس لیے ان کا ہر قول اور فعل نفسیانی خواہش اور شیطانی تسلط سے پاک ہوتا ہے۔ خطا کے حالت نوم میں بھی ان کا دل بیدار رہتا ہے، اور ان کا مزاج بھی اتنا پاکیزہ ہوتا ہے کہ حق کے دائرے سے باہر نہیں ہو سکتا۔ توبہ اور استغفار کی فضیلت۔ جب انسان خطا کا پتلا ہے تو ان خطاؤں کے ازالے کے لیے قرآن کریم نے ہدایت دے دی اور رہنمائی کی ہے۔ چنانچہ سورہ آل عمران کی 1 آیت نمبر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میرے کچھ بندے ایسے ہیں جن کا حال یہ ہے کہ اگر کبھی کوئی گناہ کا کام اس سے ہو جاتا ہے یا ان سے گناہ ہو جاتا ہے، یعنی وہ اپنے اوپر ظلم کر لیتے ہیں، تو فوراً اللہ انہیں یاد آ جاتا ہے اور وہ اللہ سے اپنے اس گناہ کی معافی مانگنے لگ جاتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں اللہ کے سوا اور کون ہے جو گناہ معاف کر سکتا ہو۔ اور یہ لوگ کبھی جان بوجھ کر اپنے گناہوں پر اصرار نہیں کرتے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ کسی سے گناہ سرزد ہو جائے تو اسے چاہیے فوراً اللہ کو یاد کرے۔ ایسے لوگ اللہ کو بہت پسند ہیں۔ یہ لوگ گناہ کے بعد فوراً توبہ اور استغفار کرنے لگتے ہیں، اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں اور گناہوں پر جمتے نہیں ہیں۔ ایسے لوگوں کو اللہ مغفرت اور دخول جنت سے نواز دیتا ہے۔ امام ابن کثیر نے لکھا ہے کہ حضرت انس فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت اتری تو شیطان رونے لگا، اور شیطان نے کہا، ہے میرے رب، تیری عزت و جلال کی قسم، جب تک تیرے بندوں کی روحیں ان کے جسموں میں رہیں گی وہ زندہ رہیں گی، میں انہیں گمراہ کرتا رہوں گا۔ تو اللہ نے فرمایا، میری عزت و جلال کی قسم، جب تک میرے بندے مجھ سے استغفار کرتے رہیں گے میں مسلسل ان کو بخشتا رہوں گا۔ احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استغفار کی بہت بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص استغفار کی کثرت سے یاد کرتا ہے، یعنی ہمیشہ استغفار کرتا رہتا ہے، مسلسل استغفار کرتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر تنگی اور پریشانی سے اس کے لیے راستہ نکال دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو، ایسے آدمی کو غم سے نجات اور رہائی نصیب فرماتا ہے، اور اس آدمی کو اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے روزی پہنچاتا ہے کہ اس کے گمان میں بھی نہیں ہوتا، ایسے معلوم بھی نہیں ہوتا، ایسی جگہ سے اللہ اسے رزق عطا فرماتا ہے۔ یہ حدیث ہمیں یہ تعلیم دیتی ہے کہ ہم کثرت سے چلتے پھرتے اپنے کاموں میں مشغول ہوں، تب بھی استغفار کرتے رہیں، اور اس کے 3 بڑے فائدے اس حدیث میں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتائے ہیں۔ ایک فائدہ یہ ہے کہ استغفار کی برکت سے اللہ ہمیں پریشانیوں سے بچائے گا، اور اگر کوئی آدمی کسی پریشانی میں مبتلا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس پریشانی سے اسے نکال دے گا۔ دوسرا فائدہ یہ بھی ہوگا کہ ہر غم سے اللہ ہمیں نجات عطا فرمائے گا، اور تیسرا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی جگہ سے روزی دے گا جہاں ہمارا گمان بھی نہیں ہوگا۔
غیب کے خزانوں سے ہمیں اللہ تعالیٰ روزی عطا فرمائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استغفار کی کثرت سے کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام گناہوں سے معصوم تھے، پھر بھی آپ کثرت سے استغفار کرتے تھے۔ چنانچہ حضور ثوبان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوتے تو پہلے 3 مرتبہ استغفار کرتے اور پھر یہ دعا پڑھتے: اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذو الجلال والاکرام۔ صحیح مسلم شریف میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے منقول ہے کہ جب سورۃ نصر نازل ہوئی تو آپ بکثرت سبحان اللہ وبحمدہ استغفر اللہ واتوب الیہ پڑھتے تھے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس حدیث پر عمل کریں اور نمازوں کے بعد استغفار پڑھا کریں۔ ایک دوسری حدیث حضرت ابو ہریرہ سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اللہ کی قسم میں دن میں 70 بار سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہوں اور توبہ کرتا ہوں۔ صحیح بخاری میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی کثرت سے استغفار کرتے تھے۔ اس سے مقصود امت کو ہمیں استغفار اور توبہ کی ترغیب دلانا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے باوجود معصوم اور تمام مخلوق سے افضل ہیں، پھر بھی جب آپ نے 3 دن میں 70 بار توبہ اور استغفار کی تو امت کے گناہ گاروں کو بطریق اول استغفار اور توبہ بہت کثرت سے کرنی چاہیے۔ استغفار کی کلمات۔ اب استغفار کن کلمات یعنی کن الفاظ سے کرنا چاہیے، ان کے لیے حدیث میں مختلف الفاظ آئے ہیں۔ جس بندے کو جو یاد ہوں وہ کلمات استغفار کے پڑھتے رہنا چاہیے۔ ایک کلمہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ ہے، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور جیسے یہ یاد نہ ہو تو استغفر اللہ ہی پڑھتے رہنا۔ یہ مختصر کلمہ ہے اور مسلمان کو یاد ہوتا ہے، ایسے پڑھتے رہنا چاہیے، اسے زبان پر ہر وقت جاری رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں استغفار کی تمام فضیلتیں عطا فرمائیں گے۔ توبہ کی فضیلت اور اہمیت اس طرح احادیث مبارکہ میں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ہر انسان خطا کار ہے، یعنی ہر انسان گناہ کرتا ہے اور کوئی نہ کوئی غلطی سرزد ہو جاتی ہے، اور بہترین خطا کار وہ ہے جو توبہ کرتے ہیں، یعنی جن لوگوں سے گناہ ہو گیا اور انہوں نے اپنے گناہ سے توبہ کر لی ہے، یہ سب سے بہترین لوگ ہیں۔ اگر انسان گناہ سے توبہ نہیں کرتا بلکہ بار بار گناہ کرتا رہتا ہے، اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جب کوئی بندہ مومن یعنی مسلمان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، پھر اگر وہ اس گناہ سے توبہ کر لیتا ہے اور استغفار کرتا ہے تو اس کا دل صاف کر دیا جاتا ہے، یعنی وہ سیاہ نقطہ ہٹا دیا جاتا ہے۔ اگر وہ آدمی زیادہ گناہ کرتا ہے تو وہ سیاہ نقطہ بڑھتا رہتا ہے اور جہاں تک کہ اس کے دل پر چھا جاتا ہے اور پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ جو بندہ گناہوں سے سچی توبہ کرتا ہے اور اپنی توبہ پر قائم رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ گناہوں سے صحیح اور پختہ توبہ کرنے والا شخص ایسا ہے کہ گویا اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توبہ اور استغفار کی کثرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔